بہت سارے لوگ میلاد مصطفیٰ روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ ارے بھائی پہلے یہ تو سمجھ لو میلاد کہتے کسے؟ میلاد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، نور محمدی کی شان بیان کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کرنا میلاد ہے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام گزرے اس کو بیان کرنا یہ میلاد ہے۔ اب وہ نثر میں ہو، نظم میں ہو، حضور کی نعت پڑھنا، حضور کی شان بیان کرنا، یہ سب میلاد ہے۔ میلاد کا جواز بہت سی آیتوں میں ہے، حدیثوں میں ہے، بزرگوں کے عمل سے ثابت ہے۔ قرآن میں میلاد ہے، سنیے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو مسلمان خوشی منائیں، اور اللہ کا فضل اور رحمت بن کر میرے نبی تشریف لائے تو کیوں نہ خوشی منائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ یہ خوشی منانا اللہ پاک کا حکم ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میرے نبی اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ، نعمت کا چرچا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور جو میلاد منائے گا اس آیت کو پیش نظر رکھے گا وہ حکم الہی پر عمل کرتا ہے۔ بہت سارے احادیث کریمہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد کا تذکرہ کیا، اپنا میلاد منایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ حدیث پاک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ میری ولادت کا دن۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کے دن کو یادگار کے طور پر مناتے، اور اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ ہمیں آپ کی پیدائش کے دن خوشی منانے کا ثبوت ملا۔ پیر کا دن ہفتے میں ایک بار آتا ہے، تو جب ہم آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہر ہفتے روزہ رکھ سکتے ہیں تو سال میں ایک بار تو بدرجہ اولا آمد مصطفیٰ کی خوشی منا سکتے ہیں۔ شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا۔ یاد رکھیں، ہر بدعت مینس نئی چیز، گمراہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ہر بدعت کو گمراہی مانیں تو پھر تو بہت سارے معاملات اس کی زد میں آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی آج جس طرح چھپائی ہوتی ہے، پرنٹنگ ہوتی، کیا دور صحابہ میں ہوتی تھی؟ اچھا، قرآن پر زبر زیر پیش اس وقت تھے؟ بھائی قرآن پاک پر تو نقطے بھی نہیں تھے۔ یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ دور صحابہ میں نہیں تھا تو اس کو گمراہی کہیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بدعت کے معاملات میں کچھ تفصیل ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ بدعت کی دو قسمیں، اچھی اور بری۔ اچھی بدعت کیا ہے؟ وہ نیا کام جو سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے قرآن پاک کا ترجمہ، ختم بخاری وغیرہ کی محافل۔ بری بدعت کیا ہے؟ وہ نیا کام جو یا تو سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والا ہو، جیسے جمعے میں عربی خطبے کی جگہ کسی اور زبان میں خطبہ دے دے۔ عربی میں خطبہ سنت ہے، تو جب کوئی عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دے گا تو سنت کو مٹانے والا کام کر رہا ہے، تو یہ بدعت ہوئی۔ اسی کو حدیث میں گمراہی فرمایا گیا۔ میلاد منانے کے جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اسلام میں کہیں بھی میلاد منانے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہر چیز مباح اور جائز ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم فرما دیں یہ کام ناجائز ہے تو وہ ناجائز ہو جاتا ہے،
اور جس کام سے اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ کریں، وہ کسی ایرے غیرے کے منع کرنے سے ناجائز اور بدعت نہیں ہو جائے گا۔ 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان آزاد ہوا۔ ہر سال 14 اگست کو پورے سال میں زور و شور سے نعمت ملنے کا دن منایا جاتا ہے، بدعت ہے؟ میرے نبی کی ولادت باسعادت سے ہی کوئی مسئلہ ہے؟ پیٹ میں درد کچھ اور ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔